جناب مفتی شمائل ندوی صاحب اور جاوید اختر کی حالیہ ڈیبیٹ کی غیر معمولی مقبولیت کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ ایک محض مناظرہ تھا، بلکہ مفتی شمائل ندوی صاحب کا اسلوب فکری اور علمی تھا۔ گفتگو کا رخ اس بات کی طرف رکھا گیا کہ بحث اسلامی خدا پر نہیں بلکہ خالصتاً خدا کے وجود پر ہو۔ اس نے اسے مذہبی جھگڑے کی بجائے ایک فکری مکالمہ بنا دیا۔ اسی اسلوب کی بدولت مختلف مذاہب کے ماننے والے، چاہے وہ ہندو ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ایک مشترک نقطے پر متفق ہو سکے۔ وہ سب اس بات پر راضی ہوئے کہ خدا کا وجود ایک حقیقت ہے، حتیٰ کہ ملحد افراد بھی اس فکری بحث سے سوچنے پر مجبور ہوئے۔ وہ غور کرنے لگے کہ شاید کوئی بالکل مجرد اور واحد وجود ہے جسے خدا کہا جا سکتا ہے۔ یہی وہ پہلو تھا جس نے اس گفتگو کو محدود دائرے سے نکال کر ایک عالمی اور بین المذاہب فکری سطح پر پہنچا دیا، اور یہی وہ قرآنی اصول ہے جس کی طرف قرآن ہمیں بلاتا ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 64 ہے یہ۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ یہی وہ مشترک بنیاد ہے جس پر یہ ڈیبیٹ بھی کھڑی تھی۔ یہ خدا کے وجود اور اس کی وحدانیت کے اعتراف کی بنیاد تھی۔ اس پوری گفتگو کا علمی اور منطقی کریڈٹ مفتی شمائل ندوی صاحب کو جاتا ہے۔ انہوں نے بحث کو تعصب، جذبات اور مسلکی کشمکش میں الجھنے نہیں دیا، بلکہ یہ اصولی اور فکری سطح پر برقرار رہی۔ یہ ڈیبیٹ اس حقیقت کو بھی تقویت دیتی ہے کہ اہل سنت کے تینوں مکاتب فکر، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث، بنیادی عقائد کے باب میں حق پر ہیں۔ اختلافات کا تعلق صرف فروعی امور سے ہے، نہ کہ اصل ایمان سے۔ یہ بھی ایک اہم حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کے نام پر عزت و قبولیت صرف انہیں عطا فرماتا ہے جو اس کے دین کے صحیح خدمت کرتے ہیں۔ جسے دین کی سربلندی کے سبب قبولیت ملے، وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس پوری فکری پیش رفت کو کسی ایک شخص یا ایک مکتب فکر کی کامیابی سمجھنا درست نہیں، بلکہ اسے وجود خدا کے حق میں ایک اجتماعی فکری بیداری کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ یہ فکری بیداری مختلف مذاہب اور مختلف مکاتب فکر کے درمیان ایک مشترک بنیاد قائم کر رہی ہے، حتیٰ کہ بعض لوگ جو پہلے خدا کے وجود پر ایمان نہیں رکھتے تھے، انہیں بھی اس بحث نے غور و فکر پر مجبور کر دیا ہے، اور یہ ہمارے لیے اور شمائل ندوی صاحب کے لیے خوش آئند بات ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں مفتی شمائل ندوی صاحب کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چن لیا ہے۔